پاکستان کا افغان طالبان رجیم کی بلا اشتعال کارروائی کے جواب میں آپریشن غضب للحق جاری، فضائیہ اور بری افواج کے حملے۔ وزیر اطلاعات عطا اللہ طارر نے بتایا کہ اب تک کی کارروائیوں میں افغان طالبان کے 133 کارندے ہلاک اور 200 سے زائد زخمی ہو گئے۔ کابل، پکتیا اور قندھار میں فوجی اہداف پر حملوں میں مزید اموات ہو سکتی ہیں۔ پاک فوج نے افغان طالبان کی 27 چوکیاں تباہ کیں، 9 چوکیاں قبضے میں لے لیں۔ جوابی کارروائی کے دوران 2 کور ہیڈ کوارٹرز، 3 بریگیڈ ہیڈ کوارٹرز، 2 اسلحہ ڈپو تباہ کیے گئے، 1 لاجسٹک بیس، 3 بٹالین ہیڈ کوارٹرز، 2 سیکٹر ہیڈ کوارٹرز، 80 سے زائد ٹینک، توپ خانے اور بختر بند گاڑیاں بھی تباہ۔ وطن کا دفاع کرتے ہوئے پاک فوج کے 2 جوان شہید، 3 زخمی ہوئے۔ پاک فوج نے افغان طالبان کے کوڈ کاپٹر کے ذریعے پاکستانی چیک پوسٹوں پر حملے کی تمام کوششیں ناکام بنا دیں۔ افغان طالبان کی بلا اشتعال جارحیت، باجوڑ میں مسجد کو نشانہ بنا ڈالا، مسجد کی چھت اور دیگر حصے بری طرح متاثر۔ باجوڑ میں افغانستان کی جانب سے فائر مارٹر گولے آبادی پر گرنے سے کئی شہری زخمی ہو گئے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا افغان طالبان رجیم کے خلاف اعلان جنگ، کہا اب افغان طالبان رجیم کے ساتھ کھلی جنگ، اب دمادم مست قلندر ہوگا۔ پاکستان کی فوج سمندر پار سے نہیں آئی، تمہارے ہمسائے ہیں، تمہاری اوقات جانتے ہیں۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا افغان طالبان رجیم کو واضح پیغام، کہا صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا، جارحیت کا منہ توڑ جواب دیا جا رہا ہے، قومی سلامتی پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا افغان طالبان رجیم کو واضح پیغام، کہا نیٹو انخلا کے بعد افغانستان میں امن کی توقع تھی مگر حالات برعکس رہے۔ پاکستان نے دوست ممالک کے ذریعے سفارتی کوششیں کی، پاکستان نے برسوں لاکھوں افغان مہاجرین کی میزبانی کی، آج بھی لاکھوں افغان شہری پاکستان میں روزگار حاصل کر رہے ہیں۔ پاکستان کی مسلح افواج نے افغان طالبان کی بلا اشتعال جارحیت کا بھرپور اور مضبوط جواب دیا۔ مسلح افواج نے پیشہ ورانہ مہارت سے وطن کا دفاع یقینی بنایا۔ وزیر اطلاعات عطا اللہ طارر نے کہا کہ کسی بھی جارحیت سے آہنی ہاتھوں سے نمٹا جائے گا۔ وزیر اعظم نے افواج کے بروقت اور جرأت مندانہ رد عمل کو سراہا۔ پاکستانی رد عمل سے افغان طالبان بے یقینی کا شکار۔ عطا اللہ طارر نے بتایا کہ افغان طالبان رجیم نے پاکستان کی مربوط اور مؤثر کارروائی کے بعد سوشل میڈیا پر فیک نیوز کا سہارا لیا، بین الاقوامی چینل کو بھی فیک خبر حذف کرنا پڑی۔ پاک افغان سرحد پر باجوڑ سیکٹر کے قریب دہشت گردوں کی دراندازی کی کوشش ناکام بنا دی گئی۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق پاک فوج نے سرحد پار کرنے والے دہشت گرد کو زندہ پکڑ لیا۔ پکڑے جانے والے فتنہ الخوارج کے دہشت گرد نے اپنا نام عبداللہ بتایا ہے۔ پاکستانی سیکیورٹی فورسز نے مؤثر کارروائی کرتے ہوئے افغان پوسٹوں پر کنٹرول حاصل کر لیا اور وہاں قومی پرچم لہرا دیا۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق مومن سیکٹر کے قریب افغان طالبان چوکیاں چھوڑ کر بھاگ گئے۔ پاک افغان سرحد پر کھڑے پاک فوج کے جوان مادر وطن کے تحفظ کے لیے پرعزم۔ باجوڑ بارڈر پر کھڑے پاک فوج کے جوان کا کہنا ہے کہ افغان طالبان کو اندازہ نہیں کہ انہوں نے کس قوم کو للکارا ہے، اگر کوئی بھارت کے کہنے پر ہم سے پنگا لے گا تو اسے یہ پنگا بہت مہنگا پڑے گا۔ صدر آصف علی زرداری نے کہا ہے کہ پاکستان امن اور علاقائی سالمیت پر کوئی سمجھوتا نہیں کرے گا۔ مسلح افواج کا رد عمل جامع اور فیصلہ کن ہے۔ امن کو کمزوری سمجھنے والے مضبوط جواب کے لیے تیار رہیں۔ کوئی دشمن مسلح افواج کی پہنچ سے باہر نہیں ہوگا۔ قومی سلامتی پر کوئی رعایت نہیں دی جائے گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر کی قیادت میں افواج جذبے کے ساتھ فرائض انجام دے رہی ہیں۔ مسلح افواج ملک کی سلامتی کے تحفظ کے لیے ہر وقت تیار ہیں۔ افواج کا عزم ہے ملک کے امن اور تحفظ پر آنچ نہیں آنے دیں گے۔ افواج پاکستان جارحانہ عزائم کو خاک میں ملانے کی بھرپور صلاحیت رکھتی ہے۔ افواج پاکستان پیشہ ورانہ صلاحیتوں اور مؤثر دفاعی حکمت عملی سے لیس ہیں۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی وفد کے ساتھ عمرے کی ادائیگی، دعا کی کہ اللہ افواج پاکستان کا حوصلہ ہمیشہ بلند رکھے۔ افواج پاکستان ملک کو درپیش خطرے کا مقابلہ کر رہی ہیں۔ اسحاق ڈار آج مدینہ منورہ میں نماز جمعہ ادا کریں گے اور روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضری دیں گے۔
افغان طالبان نے حملہ کر کے بھیانک غلطی کی ہے، افغان طالبان کو سنگین نتائج بھگتنا پڑیں گے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا کہ افغان طالبان کی جارحیت پر پاک فوج نے منہ توڑ جواب دیا، بزدل دشمن نے رات کی تاریکی میں وار کیا۔ افغان طالبان کی جارحیت ناقابل برداشت ہے، قوم مسلح افواج کے شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کے افغان طالبان کی جانب سے شہری آبادی کو نشانہ بنانے کی مذمت، کہا معصوم شہریوں کو نشانہ بنانے کی مذموم کوشش کی گئی۔ افغان طالبان رجیم ہوش کے ناخن لے ورنہ انہیں صفحہ ہستی سے مٹا دیں گے۔ گورنر سندھ کامران ٹسوری نے کہا کہ افواج پاکستان نے افغان طالبان رجیم کو اینٹ کا جواب پتھر سے دیا، فضائیہ اور بری فوج نے دشمن کی کمین گاہیں نیست و نابود کر دیں۔ افغانستان نے جنگ شروع کی، اختتام پاکستان کرے گا۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کہتے ہیں کہ امریکہ کو سوچنا ہوگا کہ ان کا چھوڑا گیا اسلحہ پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہا ہے، پہلے بھی جارحیت کرنے پر افغانستان کو منہ کی کھانی پڑی تھی۔ پاکستان اپنے عوام کے تحفظ کے لیے کسی بھی حد تک جائے گا، افغانستان کو ہر صورت ایک پرامن ہمسایہ بننا ہوگا۔ وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری کا افغان طالبان کو دو ٹوک پیغام، کہا کسی کو پاکستان کا امن چھیننے کی اجازت نہیں دیں گے، جس صورت بھی ختم ہو یہ دہشت گردی اب ختم ہوگی۔ جیسا جواب مشرقی سرحد پر دیا گیا تھا ویسا ہی بھرپور جواب مغربی سرحد پر دیں گے۔ وفاقی وزیر مصدق ملک نے کہا کہ افغان طالبان کے ساتھ جب تک امن سے بات ہو رہی تھی تو یہ امن سے بات کر رہے تھے، تو ہم بھی امن سے بات کر رہے تھے، اور وہ بندوق سے بات کرنا چاہتے ہیں تو آگے سے گولی سے بات ہوگی، گولی چلے گی اور جہاں سے گولی چلے گی تو جنگ وہاں ہوگی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین، کہا خوارج ان کے ہینڈلرز اور سپورٹرز پہلے بھی ذلیل ہوئے اب بھی ذلیل ہوں گے، خوارج اور ان کے ہینڈلرز کا ہر وار الٹا پڑے گا۔ پاکستان کی جغرافیائی حدود ہماری ریڈ لائن ہے، جو کراس کرے گا ذلیل و رسوا ہوگا۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے کہا کہ دشمن کی مہم جوئی کا منہ توڑ جواب دینے کے لیے قوم متحد ہے، سیکیورٹی فورسز نے مؤثر جواب دے کر دشمن کے عزائم خاک میں ملا دیے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کا کہنا ہے کہ سیکیورٹی فورسز نے مؤثر جواب دے کر دشمن کو واضح پیغام دیا ہے، کہا کہ پاکستان اپنی علاقائی سالمیت ہر قیمت پر دفاع کرے گا، افغانستان میں دہشت گردوں کی محفوظ پناہ گاہوں کو برداشت نہیں کیا جائے گا۔ کراچی کے مختلف علاقوں میں افواج پاکستان کے حق میں ریلیاں، شرکا کا پاکستان افواج کے ساتھ کھڑے ہونے کا عزم، افغان احسان فراموش کے خلاف نعرے۔